الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، محبوب خدا، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ میرے آج کے اس بیان کا موضوع ہے غزوہ بدر، یوم الفرقان۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار مکہ، قریش مکہ کے ساتھ پہلی جنگ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان ہجرت کے 12 سال بعد سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مقام بدر پر یہ عظیم الشان معرکہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس معرکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے تمام صحابہ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس کے بعد پھر کفر کی وہ حالت نہ رہی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور آپ اس جماعت کی سپہ سالاری فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور دوسری طرف ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور جتنے مکے کے اندر کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے 1000 پر مشتمل ایک جنگجو قافلہ جو تھا وہ مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار کیا۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ ماہ انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک۔ یہاں ہر صبح روشن پرتو خورشید ایماں سے، یہاں ہر شام رنگی غازائے خون شہیداں سے۔ جو دیکھا اس کی آنکھوں نے، وہ دیکھا افلاک نے، وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیان تاریخ کا زرعی حصہ ہے۔ خدا کے بالمقابل
جمع کر کے ایک خدائی کو اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو، قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے، مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے۔ یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو۔ جب کفار مکہ کا یہ قافلہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے مکہ المکرمہ سے روانہ ہوا، اللہ اکبر جل شانہ، تو مدینہ منورہ کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قافلہ کی خبر مل گئی۔ آپ نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام انصار و مہاجرین سے یہ مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر اس قافلے کو روکنا چاہیے اور ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ ادب سے عرض کی صدیق و فاروق نے اٹھ کر، ہمارا آپ پر قرباں سب اولاد و مال و زر، ہمارا سر ہے حاضر، خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تاجدار صداقت اور تاجدار عدالت نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولاد اسلام اور بانی اسلام پر قربان ہیں۔ یا رسول اللہ آپ جو حکم دیں۔ اب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب انصار نے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی قسم ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس کی کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ عہد کیا تھا انصار و مہاجرین نے کہ جب کفار مکہ قریش مکہ آپ پر مدینہ منورہ حملہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن جب انصار نے دیکھا، انصار کے سردار حضرت مقداد بن اسود نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو انہوں نے اٹھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کود جانے کے لیے آپ کے حکم کی خاطر تیار ہیں۔ ہم آپ کے آگے سے، ہم آپ کے پیچھے سے، ہم آپ کے دائیں سے، ہم آپ کے بائیں سے کفار کے ساتھ لڑیں گے اور انہیں تیغ کریں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل گیا اور انہوں نے عرض کی، ادب سے عرض کی، مقداد نے اے سید دوراں، نہیں مرنے سے ہم ڈرتے اے حبیب خالق یزداں، بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت۔ نہیں مرنے سے ہم ڈرتے حبیب خالق یزداں، بحمد اللہ کہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت۔ ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت کہ واللہ ہم بے جانو دل غلامان محمد ہیں، ثنا خان محمد ہیں، فدایان محمد ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے جان نثار ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ جس طرح آپ ہمیں اشارہ فرمائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے، ہم آپ کی خاطر اور اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور اسے مدینہ منورہ سے روانگی کا حکم دیا، اور پھر جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو اس میں جتنے بچے تھے ان کو واپس لوٹایا۔ بچوں کو واپس لوٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مبارک جو تھا وہ 313 افراد اس میں باقی رہ گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ادھر ابو سفیان نے ایک اپنے لشکر سے وہ قافلہ لے کر مکے کی طرف، مال کا تجارتی قافلہ اہل مکہ کا وہ لے کر مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ایک جاسوس جو تھا وہ اہل مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ تمہارے تجارتی قافلے کو مدینے والوں سے بڑا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے قافلے کا راستہ روک کر مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹ لیں اور ہم کو قتل کر دیں۔ یہ خبر اس نے ایک قاصد کو دے کر مکہ شریف بھیجا تھا۔ جب وہ قاصد اس وقت مکہ شریف پہنچا، اس وقت کے دستور کے مطابق جو قاصد ایسی خوفناک خبر دے کر جاتا تھا
وہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر کھڑا ہو کر اپنا کرتا پھاڑ پھاڑ کر یہ اعلان کرتا تھا۔ جب اس قاصد نے یہ خبر مکہ پہنچائی تو اہل مکہ جو تھے، کفار مکہ جو تھے، ان کے نوجوان اور وہ خود ساز و سامان لے کر، ہتھیار لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ شریف سے باہر آ گئے۔ اب وہ 1000 سے زیادہ ان کا قافلہ تھا اور وہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ ادھر مسلمانوں کا قافلہ جو تھا وہ 313 افراد پر مشتمل تھا اور ان کے پاس 80 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں اور 313 یہ افراد تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور شاعر کہتا ہے اللہ اکبر جل شانہ کہ یہ قافلہ مکہ شریف سے روانہ ہوا، مدینہ شریف سے روانہ ہوا، اور یہ مقام بدر پر جب کفار مکہ کا قافلہ پہنچا تو انہوں نے جو خاص جگہ تھی اس جگہ کو گھیر لیا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے پاس سامان کی وافر مقدار تھی۔ ہر روز وہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے ہی واپس مکے جائیں گے، لیکن میرے رب العالمین کی یہ مرضی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ابابیلوں کے لشکر سے ہاتھی والوں کو فنا کروا دیتا ہے، مروا دیتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اس نے اپنے اس مختصر سے قافلے میں اپنے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام بدر پہ پہنچے تو آپ نے بدر کے اندر اپنا ڈیرا لگایا، اور وہ جگہ جو تھی وہ ریتلی جگہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بارش نازل فرمائی، اور بارش کے ہونے سے مسلمان جو تھے ان کی جگہ جو تھی وہ خشک ہو گئی، اور اللہ اکبر تر ہو گئی، ریتلی جگہ تر ہو گئی۔ اب مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا جو ڈیرا تھا وہ اس جگہ پہ تھا جو جگہ صحیح تھی، اور دوسری جگہ جو تھی وہ کیچڑ والی جگہ تھی۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر چند صحابہ کو لے کر میدان بدر کا جائزہ لیا، اور آپ نے نام لے لے کر 70 مشرکین، 70 کافروں کے نام لیے اور فرمایا کہ فلاں کافر اس جگہ پہ مرے گا، اس جگہ پہ لکیر کھینچی، فلاں کافر اس جگہ پہ مرے گا۔ 70 کافروں کے نام لے کر بتایا کہ فلاں فلاں کافر جو ہے وہ صبح کو اس جگہ پہ قتل ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ بتایا دشمنان دین نے حق کا نام لے لے کر کہ مٹ جائیں گے سب، تیغ فنا کا جام لے لے کر، یہ شیبہ بن ربیہ کا یہ زمہ کا مقتل ہے، امیہ کا یہ مدبن ہے، اور یہ عتبہ کا مقتل ہے۔ یہ لے جائیں گے حسرت دل نپاک کے اندر، ابو جال اس جگہ لوٹے گا خاک و خون کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کافروں کے، مشرکین مکہ کے بتایا کہ فلاں کافر اس جگہ پہ قتل ہوگا، فلاں کافر اس جگہ پہ قتل ہوگا، فلاں کافر اس جگہ پہ قتل ہوگا۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی عین اسی جگہ پہ وہ تہتے کیے گئے، عین اسی جگہ پہ وہ قتل کیے گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مختصر سا قافلہ، آپ یہ مختصر سا لشکر جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، ہم کھجور کی ٹہنیوں اور کھجور کے پتوں سے آپ کی خاطر ایک اوریش چھپر تیار کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز پسند فرمائی، اور پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اوریش، وہ چھپر تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور سجدے میں سر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج اس جگہ پہ ختم ہو گئے تو پوری روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما اور ہماری مدد فرما۔ میرے اور پوری کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں سر رکھ کر گریہ زاری کر فرما رہے ہیں، اور آپ کے دستے نبوت سے چادر مبارک جو تھی بار بار نیچے سرک جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر آپ کے کندھے پر رکھتے،
اور آپ نے آپ کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ پکڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ آپ سے فرمایا ہے وہ ضرور اس وعدے کو پورا فرمائے گا۔ پھر اللہ اکبر جل شانہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی اونگ آئی اور آپ نے آپ کے چہرے مبارک پر جو تھا وہ نور جو تھے اس کے اثرات تھے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ہماری مدد فرمائی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام 1000 فوج کا دستہ جو تھا، 1000 فرشتوں کی جماعت جو تھی وہ ساتھ لے کر بدر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دیر ایک اتنی تیز آندھی اور ہوا چلتی دیکھی کہ زندگی میں اس سے پہلے اتنی تیز ہوا ہم نے چلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور کفار پیٹ پھیر کر اس میدان سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں کئی بار اس چبوترے اس سریش کے پاس آیا اور سیدنا صدیق اکبر بڑی جوان مردی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے ہیں، اور جو کافر اس طرف آتا اس کو واصل جہنم فرما دیتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 2000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بدر کے اندر جو ہیں وہ نازل ہو گئے ہیں۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک تیز ہوا چلی، تیسری مرتبہ جب تیز ہوا چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 2000 فرشتوں سے ہماری مدد فرمائی ہے، اور اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ 2000 ملائکہ کی جماعت کا لشکر لے کر میدان بدر میں نازل ہو گئے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کے پاس پہنچے، ہمارے کافروں کے پاس پہنچنے سے پہلے کافر جو تھے وہ منہ کے بل گر پڑتے، ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی، ان کا خون جو تھا وہ بہہ رہا ہوتا، اور وہ تہ تیغ ہو چکے ہوتے تھے، واصل جہنم ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے، اور پھر تینوں کافر جو آپ کے مقابلے میں آئے ان کو تہ تیغ کیا، شیبہ کو، عتبہ کو، ولید کو تہ تیغ کیا، اور اس کے بعد گمسان کی جنگ ہوئی، فرشتوں کی مدد شامل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے محبوب کی مدد کی، اور کفار کے جو تھے وہ پاؤں اس جنگ کے اندر اکھڑ گئے، اور کفار جو تھے ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، امیہ، شیبہ، یہ جتنے بڑے بڑے کافر تھے وہ سب قتل ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ 70 کافر جو تھے اس جنگ کے اندر قتل ہوئے، اور 70 جو تھے ان کو قید کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے 2 صحابہ کے ہاتھ میں اس دن کھجور کی ٹہنیاں دی، اور اس کھجور کی ٹہنیوں نے تلوار کا کام کیا، اور 2 چھوٹے ننھے بچے معوذ اور معوذ جو تھے انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کیا، اور امیہ بن خلف جو تھا وہ بھی اس جنگ میں واصل جہنم ہوا۔ اس جنگ کے اندر 14 مسلمان جو تھے، 14 صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، 6 انصار اور 8 مہاجرین جو تھے وہ شہید ہوئے، اور کفار مکہ کے، قریش مکہ کے 70 سردار جو تھے اس جنگ کے اندر قتل ہوئے، اور 70 جو تھے ان کو قیدی کر دیا گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قیدی 4000 دینار فدیہ دے کر آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکے کے کافروں کے سردار ہیں، انہوں نے اسلام اور ہمیں بہت تکلیف دے پہنچائی ہیں، ان کو تہ تیغ کر دیا جائے، اور ہر ایک کافر کو اس کے سردار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اسے قتل کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی تجویز کو منظور فرمایا، اور 4,000 دینار فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا۔ جب آپ کے چچا عباس کی باری آئی تو آپ نے فرمایا اے چچا جان اپنا فدیہ دو اور تم بھی رہائی حاصل کرو۔ لیکن حضرت عباس جو اس وقت غیر مسلم تھے انہوں نے عرض کی
کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، تو آپ کے چچا عباس نے عرض کی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا فدیہ دے؟ اس وقت امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی غیب دان نے غیب کی بات بتائی، فرمایا اے چچا جان، جب تم اپنے گھر سے چلے تھے تو 20 اوقیہ سونا جو تھا وہ اپنی بیوی ام الفضل کو دے کر نہیں آئے تھے، اور یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ کے اندر قتل ہو جاؤں، مارا جاؤں تو اتنا اتنا میرے بیٹوں کو میں یہ تقسیم کر دینا۔ اس وقت آپ کے چچا کے دل پر یہ چوٹ لگی اور اس کے دل سے یہ کلمہ شہادت جو تھا وہ جاری ہو گیا کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو غیب کی خبریں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر انہوں نے 4000 اپنا بھی اور اپنے 2 بھتیجوں کا بھی فدیہ دیا اور پھر دارہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن بدر کے مقام پر ٹھہرے رہے، اور پھر بدر کے کنویں کے اندر جو لاشیں کافروں کی پھینکی تھی ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں اللہ کا برحق نبی ہوں، اور اللہ نے اسلام کو تمام مذہبوں پر غالب فرمانا ہے۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے مقام پہ ٹھہرے، اور پھر فاتحانہ شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر جو تھے وہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ المکرمہ میں بھی داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو بھی فتح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو تھی وہ اپنی رحمتوں، بخششوں اور اپنی مغفرتوں کے دروازے کھولے، عزتوں کے دروازے کھولے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمام عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور تمام مومنین کے لیے ہیں۔ اور قلندر لاہوری شاعر مشرق نے فرمایا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔